بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حقوق النساء سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج۔ معزز حاضرین اور علماء کرام و طلباء کرام اور محترم سامعین حضرات، میں کوشش کروں گا کہ آسان اردو میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اردو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت ایک بہت اہم مضمون پیش کر رہا ہوں جس میں ہم لوگوں سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ پیر ہو، عالم ہو، تاجر ہو، جاہل ہو۔ یہ مضمون جو میں پیش کروں گا ہر طبقے کے لیے نہایت ضروری مضمون ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابرار کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں۔ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیا، 120 صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کرنے والے یہ تابعی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سنت تحنیک ادا فرمائی تھی۔ اور سنت تحنیک کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو خاندان کا کوئی نیک آدمی شہد یا کھجور کھا کر اس کا تھوڑا سا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دے۔ اس سنت کا نام سنت تحنیک ہے۔ یہ سنت تحنیک خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے جس کو امیر المومنین کا لقب ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے اسلام لانے سے آسمانوں پر خوشیاں منائی گئیں، اور یہ شرف ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ آج عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا درجہ تھا ان حضرات کا کہ جن کے اسلام لانے سے، کلمہ پڑھنے سے آسمانوں پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور یہ خبر دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت ایک آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے تابع دار اور غلام یہ مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، حالانکہ 40 آدمی ایمان لا چکے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، یعنی ان کا اسلام لانا اس آیت کے نزول کا سبب ہوا کہ اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور طاقتور صحابی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایسے تابع دار مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کو کیوں عطف کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کفایت کے باوجود ایمان والوں کی کفایت یعنی کافی ہونے کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اللہ کے کافی ہوتے ہوئے پھر مومنین کی کفایت کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دکھانی تھی کہ ان کے آتے ہی کعبہ میں اذان ہوئی اور جماعت سے نماز ادا کی گئی، اور ان کے ایمان لاتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یہاں تک کہ کعبہ تک تکبیر کی آواز پہنچ گئی۔ اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم خفیہ نماز کیوں ادا کریں؟ لہٰذا 2 صفیں بنائیں، ایک صف میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا، اور ایک صف میں خود ہوئے، اور بیچ میں شمع نبوت کو رکھا۔ یہ 2 صفوں کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں آئے اور نماز ادا کی، اور اسلام کو سر بلند کر دیا۔ کان الاسلام قبل اسلام عمر فی غایت الخفاء وبعدہ علی غایت الجلاء۔ اسلام پہلے جتنا پوشیدہ تھا ان کے ایمان لانے کے بعد اتنا ہی واضح ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کفایت کے ساتھ مومنین کی کفایت کو اس لیے فرمایا کہ کفایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی کفایت ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے، لیکن ایک کفایت ظاہری بھی ہوتی ہے، فوج و لشکر کی طاقت بھی ہوتی ہے تاکہ ظاہری طور پر بھی دشمن پر رعب جم جائے۔
یہ رمل کیوں ہے کہ دوڑ کر چلو، کافروں پر رعب جمانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، اصل کافی تو آپ کے لیے اللہ ہی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر صحابی اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ظاہری طور پر بھی دشمنوں پر رعب جم جائے۔ معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ بھی نعمت ہیں، اپنے دوستوں کی تعداد پر شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ محتمی میں کسی ادارے کے مدیر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دینی خدمت میں مدد کرنے والے دے دیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ کفایت ظاہرہ میں سے ہے۔ کفایت حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندے کے لیے کافی ہے، مگر ظاہری اسباب بھی نعمت ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کو کس قدر ترقی ہوئی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، کیا خوش نصیب بچہ ہے یہ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن جس کے سینے میں اتر گیا ہو، اس کے علم و فضل کا کیا عالم ہوگا۔ ان کی ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں نوکری کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، سودا لاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا مبارک بچہ ہے یہ کہ جس کی ماں کو نبوت کے خاندان میں نبی کے گھرانے میں نوکری مل جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب رونے لگتے تھے اور ان کی ماں وہاں موجود نہ ہوتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دودھ پلا دیتی تھی۔ محدثین نے لکھا ہے یا تو ایسے ہی بہلانے کے لیے چھاتی منہ میں دے دیتی تھی جس سے بچے بہل جاتے ہیں، یا پھر کرامت کے طور پر دودھ نکل آتا تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابرار آگے آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اور پکا مسلمان، اللہ کا بہت پیارا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی اشکال قائم کیا کہ کیا پاؤں سے مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا کہ زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعضاء تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں، زبان اور ہاتھ۔ لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے۔ تو جب کثیر الاستعمال اعضاء کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت کی مشق ہو جائے گی تو پاؤں سے مارنے کی تو بہت کم نوبت آتی ہے، اس کا قابو میں کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے پوچھا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ایذا رسانی سے صرف مسلمان بچے رہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور کافروں کو خوب ایذا پہنچائی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ مسلمان کا واسطہ کثرت سے مسلمانوں ہی سے پڑتا ہے، تو جب اکثر آپس میں ساتھ رہنے والے اپنے رہن سہن میں ایک دوسرے کو اذیت سے بچا لیں گے تو ہندوؤں سے ملاقات اور لین دین تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ان کو بدرجہ اولا مسلمانوں سے سلامتی رہے گی۔ جیسے دو برتن جو ساتھ رہتے ہیں جب ان میں کھٹ پٹ نہیں ہوتی تو جو برتن دور رہتے ہیں ان سے کیسے لڑائی ہوگی۔ البتہ حالت جہاد مستثنیٰ ہے، لیکن عام حالات میں جب غیر مسلم صلح کر لیں یا مسلمانوں کو نصرت آئے تو بدرجہ اولا مسلمانوں کی زبان و ہاتھ سے امن میں رہیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ معاملہ نہیں پڑتا۔ یہ جواب شیخ نے دیا جو مجھ سے نقل فرمایا۔ ایک علمی اشکال علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا کہ بتائیے کیا زبان سے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ زبان میں تو ہڈی بھی نہیں ہے، گوشت کا ایک نرم سا ٹکڑا ہے، زبان سے اگر کوئی کسی کو مارے تو کیا چوٹ لگے گی، یا زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من الفاظ لسانہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے الفاظ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بعض وقت بغیر الفاظ کے بھی زبان سے لوگ تکلیف دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو کمال بلاغت دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے من الفاظ سنانہ ہی نہیں فرمایا تاکہ اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ من اخرج لسانہ استہزاء، جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو نکال کر ہلا دیتے ہیں، اس وقت وہ شخص زبان سے بالکل کوئی الفاظ نہیں نکالتا، صرف زبان کو نکالا اور چڑھانے کے لیے ذرا سا ہلا کر بھاگ گیا۔ اکثر بچے ایسا کرتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو ایسا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی بعضے بڑے بھی کر جاتے ہیں کہ زبان کو باہر نکالا اور دائیں بائیں ہلا دیا، اس طرح مذاق اڑا دیتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ دیکھیے کلام نبوت کی کیا بلاغت ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوگا جو صرف زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں اگرچہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ اگر من الفاظ سنانہ ہی ہوتا، لسان ہی ہوتا تو زبان سے تکلیف پہنچانے والے اس حدیث میں شامل نہ ہوتے۔ یہ کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے۔
تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ابرار کون لوگ ہیں؟ دیکھیے دو ہی قومیں ہیں، ایک ابرار دوسری فجار۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک بندے جنت میں عیش کریں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور نافرمان لوگ جہنم میں جلیں گے، العیاذ باللہ۔ تو ہم کیسے ابرار بن جائیں؟ کیسے نیکوں کے رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے؟ اور ابرار کے کیا معنی ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہیں الذین لا یؤذون الذرہ، جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دے، ولا یرضون الشر، جو نافرمانی سے خوش نہ ہو، نہ اپنے گناہ سے خوش ہو نہ دوسرے کے گناہ سے خوش ہو، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو جائے، چاہے اپنا گناہ ہو یا کسی دوسرے کو گناہ کرتے دیکھا تو دل کو صدمہ پہنچ جائے۔ یہ اللہ کے تعلق کی دلیل ہے۔ کسی کو اپنے باپ سے محبت ہو تو باپ کی نافرمانی کرنے والے بھائیوں کو دیکھ کر دل غمگین ہو جاتا ہے کہ تم کیسے ہمارے بھائی ہو کہ ابا کو تکلیف دیتے ہو۔ تو جو لوگ ربا کو ناراض کر رہے ہیں ان کے گناہوں کو دیکھ کر مومن جس کے دل میں خدا تعالی کی محبت ہوتی ہے صدمہ محسوس ہوتا ہے۔ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، بس لوٹ آئے، اتنا صدمہ پہنچا کہ چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، آ کر چارپائی پر لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، رونا شروع کر دیا، غمگین ہو گئے کہ ہائے میرے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب پیشاب کرنے گئے تو پیشاب میں خون آ گیا، اتنا صدمہ پہنچا۔ یہ ہیں اللہ والے لوگ۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ خانقاہوں کے ماحول میں، اللہ والوں کے ماحول میں سوچو کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دینی ماحول دیا تھا، نیک بندوں کے ماحول میں رہ کر تم ایسی بدماشیاں کرتے تھے، سوچیے اور اپنا حساب لیجئے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم ہے جو ہمیں عذاب میں نہیں پکڑتے، حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بس موقع دے رہے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اپنا شعر خود سنایا، اللہ کا شکر ہے۔ آج جو آپ سے خطاب کر رہا ہے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ اس کو رہنے کی اللہ پاک نے اپنے کرم سے بدون استحقاق سعادت بخشی۔ مفتی صاحب نے اپنا یہ شعر سنایا، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ یعنی اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار کی توبہ، گریہ وزاری، آہوزاری اور ندامت کے آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، اس کو سن لیجئے۔ جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اے خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخش دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ کو ذلیل نہ کیجئے، مجھ کو سزا نہ دیجئے، میں کمزور ہوں، آپ کے دوزخ کے عذاب کی مجھ کو برداشت نہیں ہے، تو اس وقت اس کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ساری دنیا کے علماء تسلیم کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ برابر می کند شاہ مجید، کہ برابر می کند شاہ مجید، اشک را در وزن باخون شہید۔ اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسوؤں کو، اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ احقر جامع عرض کرتا ہے کہ اسی مضمون پر صاحب واعظ حضرت مرشد دامت برکاتم کے 2 اشعار نہایت درد انگیز ہیں، اور پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ مولانا رومی ہی کا ایک کا کلام ہے۔ وہ اشعار یہ ہیں، قطرہ اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود۔ ترجمہ، ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدے میں گناہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ و قطرۃ دم یہراق فی سبیل اللہ۔ یعنی اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ حضرت والا کا دوسرا شعر ہے، ہر کجا گرید بسجدہ عاشق، آزمی باشد حریم عاشہ۔ ترجمہ، جہاں اللہ کا کوئی عاشق سجدے میں روتا ہے تو اس وقت زمین کا وہ ٹکڑا اس عاشق کے لیے حریم بارگاہ حق بن جاتا ہے، اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے والوں کے لیے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو زبان نبوت سے نکلے مگر نبی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کو، اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔
اب حدیث قدسی سن لیجئے۔ اہل علم حضرات تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو دیکھ لے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، گناہگاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بانی دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات فرمائی، جس کو میں نے اپنے شیخ و مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے تھے۔ یہ دونوں بزرگ یعنی میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں ساتھ پڑھاتے تھے۔ اسی لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ حضرت آپ خالی میرے پیر بھائی نہیں ہیں، آپ کو میں اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ملک میں بادشاہ کوئی چیز باہر سے منگاتا ہے، کسی دوسرے ملک سے درآمد یعنی امپورٹ کرتا ہے، اس کی زیادہ عزت و قدر کرتا ہے کیونکہ بادشاہ کے ملک میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہگار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت تو ہے نہیں، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں، قرب ندامت تو ہم گناہگاروں کو حاصل ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ اللہ والوں کو ندامت کا جو حضور ہے، فرشتوں کو یہ نعمت حاصل نہیں کیونکہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی، وہ بیچارے ندامت کیا جانے، ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو مقدس مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کی ندامت کو دیکھے۔ یعنی بعض بندے باوجود عزم علی التقوی کے کبھی تقاضائے بشری سے مغلوب ہو کر خطا کر بیٹھے ہیں، تو اس غم سے کہ ہائے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ان کا دل خون ہو جائے گا اور وہ ندامت سے آہوزاری کر کے معافی مانگ کر ہم کو راضی کریں گے اور ہم اس ندامت کی راہ سے ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں سلطان ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ لکھتے ہیں دنیاوی بادشاہوں کا تذکرہ کہیں تفسیر میں آ سکتا ہے، یہ وہ سلطان ہے کہ جس نے سلطنت بلخ اللہ کے نام پر لٹا دی، آج تفسیر میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سلطنت دی خدا پر فدا ہو گئے تو اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ دیکھیے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا کی تفسیر کے ذیل میں علامہ آلوسی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی شیطان تم کو کب بہکاتا ہے، تمہارے اوپر کب قدرت پاتا ہے، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو۔ ببعض ما کسبوا سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توفیق بڑھتی جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے تو قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، پھر شیطان اس اندھیرے میں قبضہ جما لیتا ہے، ورنہ شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ مومن کے دل پر قبضہ کر لے۔ لا مجال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة الا اذا وجد ظلمة في القلب، شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ بنی آدم کے دل پر قبضہ کر لے، لیکن جب دل میں اندھیرا پاتا ہے تو مثل چمگادڑ کے آ جاتا ہے اور گناہوں پر اکسانے لگتا ہے۔ لیکن جب بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لے تو ندامت کے نور سے قلب پھر روشن ہو جائے گا اور پھر شیطان بھاگ جائے گا۔ جس کا دل چاہے شیطان کو جلد بھگانے کو، وہ جلدی سے توبہ کر لے، دیر نہ کرے، ورنہ وہ اس دل کو اپنا اڈا اور مرکز بنا لے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ طواف کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے کہ خدا مجھ کو عصمت عطا کر دے، یعنی مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو، معصوم ہو جاؤں۔ تو دل میں آواز آئی کہ ابراہیم ابن ادھم کل عبادہ یسألونہ العصمۃ، سارے انسان گناہوں سے معصوم ہونے کی درخواست کر رہے ہیں، اگر وہ سب کو معصوم کر دے علی من یتفضل وعلی من یتکرم، تو پھر خدا کس پر کرم کرے گا اور کس پر مہربانی کرے گا؟ اگر سب مقدس فرشتے بن گئے تو اللہ کس کو معاف کرے گا، اس کی مغفرت کس پر ظاہر ہوگی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائینی کا قول ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے
انہوں نے بھی 30 برس تک درخواست کی کہ اللہ مجھ کو معصوم کر دے، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ 30 برس کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے لیکن میری 30 برس کی دعا قبول نہیں کی۔ فوراً دل میں آواز آئی کہ اے اسفرائینی، تم معصوم بننا چاہتے ہو لیکن معصومیت کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو۔ جب یہی مقصد ہے تو میں نے محبوب بنانے کی 2 کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں۔ تو معصومیت اور تقوی والی کھڑکی ہی سے کیوں چپکا ہوا ہے؟ کیا تو ہماری یہ آیت تلاوت نہیں کرتا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو جب ہم نے ایک اور کھڑکی توبہ کی بھی کھول رکھی ہے تو اس کھڑکی سے کیوں نہیں آتا؟ اگر خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے مجھ کو راضی کر لے۔ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ پختہ عزم کرتا ہے کہ اللہ میں آئندہ ہرگز گناہ نہ کروں گا، جان دے دوں گا مگر آپ کو ناراض نہ کروں گا، لیکن باوجود پوری کوشش کے پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر یہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور آئندہ گناہ کا عزم نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، چاہے دن میں 70 بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہو۔ لہذا تائبین کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ الہ آباد کے وہ بزرگ جن کی خدمت میں مصنف عبد الرزاق پر عربی حاشیہ لکھنے والا مصنف مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور مولانا علی میاں ندوی جیسے علماء تشریف لے جاتے ہیں، اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے جاتے ہیں، یعنی حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم۔ انہوں نے فرمایا کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا، اس شعر کو پڑھ کر جتنے گناہگار بندے ہیں مارے شرم کے کعبہ جانا چھوڑ دیں گے کہ ہمارا منہ اس قابل کہاں کہ کعبہ جائیں، ہم تو گناہوں میں ملوث ہیں، لہذا اس شعر کی اصلاح شرعاً واجب تھی، اور فرمائے کہ میں نے اس کی اصلاح کر دی۔ سنو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک اللہ والے کا کلام غور سے سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ ایک دنیاوی شاعر اور ایک اللہ والے کے شعر میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرمائے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ آپ بتائیے کہ مچھلی کو کانٹے کے ذریعے 10 دفعہ پانی سے نکال لو، ہر دفعہ پوچھو کہ کیا پانی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ تو 10 دفعہ بے وقوفی کر چکی ہے، 10 دفعہ پانی سے باہر آ چکی ہے، وہ کہے گی چاہے 1000 دفعہ بے وقوفی کر لوں مگر پانی میری زندگی کی بنیاد ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود مومن کی حیات ہے، ہم کب تک ان سے بھاگیں گے؟ چاہے 1,00,000 گناہ شیطان کرا دے، لیکن ہم توبہ تلہ مچا کر گڑ گڑا کر سجدے میں رو رو کر ان کو منائیں گے۔ اسی لیے ہمارے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میری توبہ بیکار گئی۔ ارے بیکار نہیں گئی، پھر توبہ کر لو، ان سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ لو۔ فرماتے ہیں یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ کوشش تو کیجئے کہ نہ ٹوٹے، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیجئے، لیکن مان لو پھر بھی بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر مایوس نہ ہو۔ آپ بار بار توبہ کیجئے، توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، دل میں ندامت ہو اور پختہ عزم ہو کہ آئندہ ہرگز گناہ نہ کروں گا، یعنی پھر گناہ کرنے کا دل میں ارادہ نہ ہو تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، لہذا ہرگز مایوس نہ ہو۔ خطا ہو جائے رونا و گڑ گڑانا شروع کر دیجئے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو معاف کرے گا، ان کے در کے علاوہ اور کون سا در ہے جہاں ہم جائیں، لہذا عمر بھر کوشش میں لگا رہنا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے مر مر کے جینا ہے، تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو، تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو، کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو۔ بزرگوں سے مشورہ لیجیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایمان و یقین بنائیے، موت کا مراقبہ کیجیے، قیامت کا اور دوزخ کا مراقبہ کیجیے، گناہوں سے بچنے کی تدبیریں اللہ والوں سے پوچھیے، ان کے پاس رہیے اور گناہوں کے ماحول اور اسباب سے بہت دور رہیے، ورنہ آدمی گناہوں کی طرف کھنچ جاتا ہے، جیسے کسی بلی کو 10 حج کروا دو لیکن اس کے بعد اسے ایک چوہا دکھا دو
تو اس بلی کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی مونچھوں پر تاؤ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر غرغر غرغر شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح نفس مثل بلی کے ہے، اگر گناہ سے بچنا ہے تو اسباب گناہ سے دور رہیے، ورنہ نفس بلی کی طرح گناہ کی طرف لپکنا شروع کر دے گا۔ جو شخص اپنے کو اسباب گناہ سے قریب کرتا ہے گویا اللہ کے غضب و لعنت میں گرفتار کرنے کو اپنے کو پیش کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ رہنا۔ خیال کیجئے کہ کوئی شخص کم عمر خادمہ رکھ لے۔ آج کل یہاں جنوبی افریقہ میں جو غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، مسلمان تو ملتے نہیں نوکری کے لیے، یہی عیسائی لڑکیاں مل جاتی ہیں، 15-20 سال کی لڑکی کو خادمہ رکھ لیا، اس سے کپڑے دھلوا رہے ہیں، رات دن بار بار اس پر نظر پڑ رہی ہے، کہتے ہیں یہ تو کالی ہے، بدصورت ہے، کیسی بھی ہو یاد رکھیے اس کے اندر خطرہ ہے۔ خوب غور سے سن لیجئے کہ بلی کتنی ہی بڈھی ہو جائے، چلنے میں بھی کانپ رہی ہو، لیکن چوہا دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ نفس فرشتہ بھی ہو جائے، خوب تہجد پڑھیے، لیکن آپ کبھی عورتوں کے اور لڑکوں کے قریب نہ جائے، ان سے بچیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خرید و فروخت میں، گھر میں، بازاروں میں، دفتروں میں ان سے بچیے، خصوصاً جب عمرہ کر کے آئیے تو ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹسوں سے آپا آپا کہہ کر باتیں نہ کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپا کہنے سے ذرا کوک وغیرہ پلا دے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبر کر لیں، جسم کو تکلیف دے دیں، مگر اس سے گفتگو آنکھ اٹھا کر نہ کریں، نظر کی حفاظت کیجیے، ورنہ عمرے کا سارا نور نکل جائے گا۔ اگر حکومت کا اعلان ہو جائے کہ 3 دن پانی نہیں آئے گا، اوپر سے آپ نے ٹینکی میں پانی بھرنا شروع کر دیا، لیکن نیچے کی ٹونٹی کھلی چھوڑ دی، ساری رات آپ نے پانی بھرا، لیکن صبح دیکھا تو سارا پانی چھت پر پڑا ہوا ہے اور ٹینکی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ حج و عمرہ، ذکر و تلاوت خوب کرتے ہیں، لیکن حواس خمسہ کی جو 5 ٹوٹیاں ہمارے اندر ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کان کی ٹوٹی سے گانا سن لیا، غیبت سن لی، آنکھ کی ٹوٹی سے نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا، زبان کی ٹوٹی سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، اس طرح عبادات کا سارا نور ان ٹوٹیوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نام کی حلاوت نہیں ملتی، ہمارا نور تام نہیں ہوتا۔ ربنا اتمم لنا نورنا سے اتمام نور کی نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ان کو ذکر اللہ اور تہجد اور جملہ عبادات کی مثال ایسی ہے جسے رات کو ایک گھر میں چور گھسا، مالدار آدمی کو محسوس ہو گیا کہ میرے گھر میں چور آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں پتھر رگڑ کر روشنی کرتے تھے، اس پتھر کا نام چخماق ہے، تو اس نے پتھر رگڑ کے روشنی ہو جائے تاکہ میں چور کو پہچان لوں، لیکن چور بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ جتنا مال گٹھری میں سمیٹ رہا تھا تو پتھر کو بھی دیکھ رہا تھا، جیسے رگڑے اس پر انگلی رکھ دے، جہاں روشنی ہوئی اس نے انگلی رکھ دی اور چنگاری کو بجھا دیا، اندھیرے میں اطمینان سے چوری کر رہا ہے، بالآخر سب سامان اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح شیطان ہماری نیکیوں کے نور پر انگلی رکھتا رہتا ہے، یعنی گناہ کرا کے ہماری طاعات کا سارا مال لے جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جتنا کھیتی کرنا، گندم بونا، غلہ جمع کرنا ضروری ہے، اتنا ہی چوہوں سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ سارا غلہ اٹھا لے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کا اہتمام سکھاتے ہیں، عبادت چاہے تھوڑی ہو لیکن اگر متقی ہے تو ولی اللہ ہو جائے گا۔ نفل چاہے زیادہ نہ پڑھے، رات بھر تہجد نہیں پڑھتا، عشاء کی فرض نماز پڑھ کر سو جاتا ہے اور صبح جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ تلاوت کر لیتا ہے، کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے، لیکن ایک گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت نفس کی نگرانی رکھتا ہے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، لیکن صبح جب دکان پر گیا تو خریدنے والی جو ٹیڈی آئی اس نے اس ٹیڈی کی اسٹیڈی شروع کر دی، یعنی بدنتی کرنے لگا، اور اس کو کبھی آپا بنا رہا ہے، کبھی خالہ بنا رہا ہے، مزے لے لے کے باتیں کر رہا ہے، یہ شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے نیکیوں کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، تقوی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو مخلوق کو نہ ستائے، مخلوق کے ساتھ مخلص رہے، یہاں تک کہ کافر کے ساتھ بھی مخلص رہے، یعنی اللہ کے حکم کا پابند رہے۔ کسی کافر عورت کے ساتھ بھی زنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، یہ تو کافر ہے، مال غنیمت ہے، لوٹ لو۔ وہ جہاد پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے جہاد میں کافر عورتیں قید کر لی جاتی تھی اور مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملتی تھی، اب وہ قانون ختم ہو گیا، بین الاقوامی معاہدے سے لونڈی اور غلام بنانا اب ختم ہو گیا۔
خلاصہ یہ کہ کسی کافر عورت کے ساتھ بھی بدنظری جائز نہیں، کسی کافر لڑکے کے ساتھ بھی بدنظری جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق مسلمان کے ذمے ہیں۔ جب صحابہ ملک شام فتح کرنے جا رہے تھے تو عیسائیوں نے ان کے راستے میں خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دی تھی کہ مسلمان جب ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، لیکن فوج کے کمانڈر ان چیف نے یہ آیت تلاوت کر دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ صحابہ نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گزر گئے، کسی ایک نے بھی کسی عیسائی لڑکی کا حسن نہیں دیکھا۔ ان لڑکیوں نے جا کر اپنے والدین سے کہا، آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا آپ سب اس میں ناکام ہو گئے۔ ارے وہ لوگ تو فرشتے ہیں، فرشتے، انہوں نے تو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو پوری مخلوق کے ساتھ مخلص رہیے، جتنی مخلوق ہے سب کو دعا میں شامل کیجئے۔ کیسے؟ اے اللہ کافروں کو ایمان عطا کر دے، جیسے کوئی نالائق بیٹے کے لیے باپ سے کہے کہ آپ اس پر رحم کر دیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ساری دنیا کے کافروں کو ایمان عطا کر دے، اور ایمان والوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ایمان والوں کو تقوی دے دیجئے، یعنی اپنا ولی خاص بنا لیجئے۔ اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے، جو مریض ہیں ان کو صحت دے دیجئے۔ یہاں تک کہ چونٹیوں کے لیے بھی دعا مانگیے کہ اللہ بلوں میں جو چوٹیاں ہیں ان پر بھی رحمت نازل فرما دے۔ مچھلیوں کے لیے بھی دعا کر لیجئے، اللہ دریاؤں میں سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں ان پر بھی رحم فرما دیجئے۔ اللہ والوں کا تو یہ کام تھا کہ ساری مخلوق کی خیر خواہی اور اکرام کرتے تھے۔ دیکھیے اگر آپ کی کسی سے دوستی ہے تو آپ اس کی بلی کا بھی کرام کرتے ہیں، اس کے کتے کا بھی کرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کا جو ہمدرد ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ کسی عورت پر بدنگاہی مت کیجیے، کسی کافر کو بھی بری نظر سے مت دیکھیے، ساری مخلوق کے ساتھ مخلص رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ایک دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت حکیم الامت کے بہت خاص خلیفہ تھے، بتایا کہ ایک دفعہ پیرانی صاحبہ نے حضرت حکیم الامت سے فرمایا، میں کل ایک رشتہ داری میں جا رہی ہوں، آپ میری مرغیوں کو 8 بجے کھول دیجئے اور تھوڑا سا دانہ دے دیجئے اور پانی پلا دیجئے۔ اب حکیم الامت 1500 کتابوں کے مصنف، وہ کیا جانے مرغیوں کو کھولنا، دانا پانی دینا۔ حضرت بھول گئے، خانقاہ میں آ گئے۔ اندازاً 60 خطوط روزانہ آتے تھے، ان میں بڑے بڑے علماء کے خطوط ہوتے تھے۔ اب جواب لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا، تفسیر بیان القرآن لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مضمون نہیں آتا، قلم رک گیا، دل میں اندھیرا آ رہا ہے۔ پھر اللہ سے روئے کہ اللہ اشرف علی سے کیا غلطی ہو گئی، آپ مجھے اس پر تنبیہ فرما دیں تاکہ میں اس سے توبہ کر لوں۔ دل میں آواز آئی کہ اشرف علی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی سے تعلق قوی ہو جاتا ہے تو دل میں آوازیں آنے لگتی ہیں کہ یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ تو حضرت کو آواز آئی کہ تم نے میری ایک مخلوق کو بند کر رکھا ہے، مرغیاں گھبرا رہی ہیں، 8 کے بجائے 9 بج چکے ہیں، 1 گھنٹے سے وہ بے چین ہے، میری ایک مخلوق تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے، پھر تم کو علوم کیسے دیے جائیں، ایسی حالت میں تم سے سرکاری کام کیسے لیا جائے گا، جاؤ جلدی سے مرغیوں کو کھولو۔ حضرت دوڑے، خانقاہ سے جا کر مرغیوں کو کھولا اور جلدی سے دانہ دیا اور پانی پلایا، اور جب لوٹ کر آئے تو سارے علوم پھر جاری ہو گئے۔ دوستو، مرغیوں کو تکلیف پہنچ جانے کا یہ واقعہ سن رہے ہیں، لیکن آج ہم نے بیویوں کو ستا کر ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تو بتائیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و غضب ہم لوگ مول لے رہے ہیں۔ مجھے تو آج یہی مضمون بیان کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مضامین بیان ہو گئے۔ اب اصل مضمون شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سفارش نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ کیوں صاحب، اگر ملک کا وزیر اعظم آپ کو خط لکھ دے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، تو بتائیے آپ اس کو ستا سکتے ہیں؟ ارے بھائی، اگر ایک شیر آپ کے ساتھ چلے اور کہہ دے کہ آج کسی ٹیڈی کو مت دیکھنا ورنہ سمجھ لو اگر میں
صرف ہوں سے آواز لگا دوں تو تمہارا قبض ٹوٹ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیں گے اور کہیں گے کہ شیر صاحب دیکھو بدگمانی نہ کرنا، میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ ایک مخلوق سے ہم اتنا ڈرتے ہیں۔ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ہم شیر دیکھنے گئے، مجھے شیر دیکھنے کا شوق ہے، خصوصاً وہ شیر جس کے داڑھی بھی ہوتی ہے اور پٹے بھی ہوتے ہیں، بالکل شیخ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کا نام شیر ببر ہے۔ خدا کی شان کے اس دن ملازم پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ مائک سے اعلان ہوا کہ جتنے آدمی چڑیا گھر میں ہیں سب بھاگ جائیں، اس وقت شیر آزاد ہے، کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ جو بڈھے لاٹھی ٹیک ٹیک کر بڑی مشکل سے چل رہے تھے وہ ایسا بھاگے ہیں کہ ہرن بھی شرما جائے۔ جان ایسی پیاری چیز ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں اعلان ہوا کہ شیر پنجرے میں چلا گیا ہے۔ پنجرے میں گوشت ڈالا گیا تھا جس سے شیر اندر چلا گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ دیکھیے شیر سے ہم لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں، لیکن جو شیر کا پیدا کرنے والا ہے اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ شیر جب دھاڑتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے، اللہ کی ڈانٹ میں کیا آواز ہوگی۔ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو اس نالائق کو، فغلوہ، زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، کیا آواز ہوگی، کیا قیامت کا دن ہوگا۔ آج نفس کے مزے کے لیے ہم لوگ سانڈ کی طرح ہر کھیت میں منہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا کیا انجام ہے اس کی فکر نہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بیوی چاہے جوان ہو، چاہے بڈھی ہو، چاہے اس کے منہ میں دانت نہ ہو، بلکہ جب بڈھی ہو جائے تو اور زیادہ اس کا خیال رکھو۔ جب جوانی تھی تو خوب پیار کیا، اب جب دانت ٹوٹ گئے، گال پچک گئے تو اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اس بڈھی کا بھی خیال کرو کیونکہ تمہارے ہی ساتھ بڈھی ہوئی ہے، پہلے طبیعت سے پیار کرتے تھے، اب اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے ساتھ شفقت کرو۔ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے دوا لے آؤ، اس کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے وقت ایک ہی قصہ ساری زندگی سناتے رہے، اور کوئی قصہ ان کو یاد بھی نہیں تھا۔ جب طالب علم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو فرماتے تھے اچھا بھائی یہ قصہ سنو۔ اور طالب علم کون تھے؟ حضرت شیخ الحدیث کے والد مولانا یحییٰ صاحب، اور میرے شیخ کے استاد مولانا ماجد علی جونپوری، اور بہت سے دوسرے طالب علم، سب قصہ سن کر ہنس پڑتے تھے۔ اور وہ قصہ کیا تھا؟ دہلی میں ایک بڈھا ایک بڈھی رہتے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ 80 سال کا بڈھا، 80 سال کی بڈھی ایک لحاف میں سوتے تھے، ایسی محبت تھی۔ بڈھا بغیر اجازت پیشاب بھی نہیں کرتا تھا، جب پیشاب لگتا تو کہتا تھا کہ اے شیخائن میں موتوں گا، وہ بڈھی کہتی تھی ہاں ہاں موت لو۔ حضرت مولانا گنگوہی یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی اور طلبہ ہنس پڑتے تھے۔ بعض لوگوں کو اس کا غم ہے کہ ہمارے ماں باپ سے غلطی ہو گئی، ہماری بیوی جیسی حسین ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اماں نے غلط انتخاب کیا تھا، آنکھ میں موتیا بند تھا، 11 نمبر کا چشمہ لگا کر گئی تھی انتخاب کرنے۔ اماں کو بھی کوس رہے ہیں کہ 11 نمبر کا چشمہ لگا کر دھوکہ کھا گئی۔ اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ سب جوڑے مقدر ہیں، اللہ کے لکھے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جس کی قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیا اس پر راضی رہو۔ یہ بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں سورہ رحمان کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کر کے قیامت تک عورتوں پر احسان کر گئی۔ آج آپ اپنی بیویوں کو یہ حدیث ضرور سنا دینا جو اختر سے آپ سن رہے ہیں۔ یہ سوال کیوں کیا؟ ساری عورتوں کی طرف سے وکالت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ عام لوگ جب کوئی اچھی شکل سڑکوں پر دیکھ لیتے ہیں تو اس دن اپنی بیویوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھتے ہیں تو ذرا نظر نیچی کر کے۔ یہ بد نظری کے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ بریانی دیکھ کر دال دیکھی نہیں جاتی۔ دال پر یاد آیا ایک شاعر جو گوشت کا عاشق تھا، اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام سلمہ جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا وہ بھی مذاق، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، شوہروں کی خدمت کی ہے، بچے جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ أَلْبَسَ اللَّهُ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ۔
ان کی نمازوں روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ اپنا نور ڈال دے گا۔ جو مستزاد ہوگا، اضافی ہوگا، حوروں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا۔ اللہ جس پر اپنا نور ڈال دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کی زندگی چند دن ہے، ریل کے پلیٹ فارم پر اچھی چائے نہیں ملتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں جیسی بھی ہے پی لو، گرم پانی ہی صحیح، نزلہ زکام سے تو بچ جاؤ گے، گھر چل کر اچھی والی پیئیں گے۔ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں بیوی جیسی ملی ہے اس کے ساتھ نباہ دو۔ جنت میں یہ حوروں سے زیادہ حسین بنا دی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ اگر بیوی کم حسین ہے تو ہر وقت اس کو تانا دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ سوچو اگر تمہاری بیٹی کم حسین ہوتی تو تم کیا چاہتے؟ کیا یہ پسند کرتے کہ داماد اس کو ستائے؟ بولو دوستو، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہو جو اختر کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کم حسین ہو یا غصے والی ہو تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ داماد اس کی پٹائی کرے، ڈنڈے مارے، گالیاں دے اور کہتے کہ تو کہاں سے میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، بھنگن جمعدارن کہیں کی۔ میرے پاس ایک رئیس آئے، کہنے لگے کہ میری بیٹی کو آپ کوئی تعویذ دے دیں، اس میں بڑا غصہ ہے، جس کے پاس بھی آ کے جائے گی اس سے نہ جانے کتنے ڈنڈے پائے گی، ابھی شادی نہیں ہوئی اور ابھی سے فکر ہے۔ دوستو، ہماری بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹی کے لیے آپ تعویذ لیتے ہیں یا نہیں؟ دوستو اور بزرگوں، بتائیے اگر آپ کی بیٹی کو داماد ستاوے، اس کی طرف نہ دیکھے، یہ جھڑک دے کسی بات پر، وہ بات کرنا چاہتی، یہ تصویر لیے بیٹھے ہیں، دن بھر تو وہ بیچاری آپ کی منتظر تھی، اب دکان میں گیس بھروا رہے تھے یا کوئی کپڑا بیچ رہا تھا، دن بھر کی ترسی ہوئی منتظر کہ اب میرا شوہر آئے گا تو اس سے دل بہلائیں گے، اور آپ گھر آ کر تصویر لے کر بیٹھ گئے۔ بابا بایزید بستامی اور بابا فرید الدین عطار بھی شرما جائیں ان کو دیکھ کر، اور سنیے گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے تسبیح پڑھتے ہوئے گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ بیویوں کا یہی حق ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رہتے تھے، زمین والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ، ایک جہاد ختم ہوا اور ابھی تلوار رکھنے نہیں پائے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور چہرے مبارک پر تبسم نہ ہو۔ اپنی بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا یہ سنت آج چھوٹی ہوئی ہے، جو بے دین ہے وہ فرعون بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں تان کر کے، آنکھیں لال کر کے، تاکہ ذرا روب رہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو کچھ کہہ دے، اس لیے اس پر روب جمانے کے لیے نمرود اور فرعون بن کر آتے ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ بابا بایزید بستامی اور خواجہ معین الدین اجمیری اور بابا فرید الدین عطار بن کر آتے ہیں، مراقبہ میں آنکھیں بند کیے ہوئے گویا عرش پر رہتے ہیں، زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں۔ دونوں زندگیاں سنت کے خلاف ہیں، گھر میں اپنی بیویوں کے پاس جائیے تو مسکراتے ہوئے جائیے، اس سے باتیں کیجیے، تسبیحات سے زیادہ ثواب اس وقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے۔ ہم دوستوں میں خوب ہنسیں گے، خوب لطیفے سنائیں گے اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں گے، منہ سکوڑے ہوئے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ دن بھر منتظر تھی کہ رات میں آئے گا، تو اپنے شوہر سے ہنسو بولوں گی، یہ پتھر کا بت بنا ہوا ہے۔ یہ مسکرانا ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے، رات بھر نوافل میں جاگنا اور بیوی سے بات نہ کرنا یہ صحابہ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑی عمر کے صحابی گئے، انہوں نے عبادت شروع کر دی تو ان بزرگ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اب اپنی بیوی کا حق ادا کرو، ان لزوجک علیک حقا، اس سے بھی باتیں کرو۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت فرماتے اللہ تعالیٰ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے اس آیت میں سفارش نازل کی ہے، تو خدا کی سفارش کو رد کرنے والوں کے لیے حکیم الامت کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد اپنے زمانے کے، وہ فرماتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ستائے ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے، یہ بے غیرت مرد ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، تمہارے قبضے میں ہے، اس کے باپ اور بھائی دور ہیں، 2-3 بچوں کے بعد تو اور بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور مرد صاحب انڈے کھا کر مستنڈے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو ڈنڈے لگاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کروں صاحب، میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ تولیہ صاف کرو، نہیں تو نہیں کرتی، آج ہی کہا تھا کہ تولیہ دھو دینا لیکن نہیں دھویا۔ ارے بھائی، آپ نے بیوی کو خادمہ کیوں سمجھ رکھا ہے؟ آپ تولیہ خود دھو لیجئے، بیوی اس لیے تھوڑی دی گئی ہے کہ آپ کے کپڑے ہی دھوتی رہے، خود دھو لیجئے، لیکن اس کو نہ ستائیے، غصے میں پاگل نہ بن جائیے۔
میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو غصہ بہت ہے، ہم تو غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، غصہ بہت ہوشیار ہے۔ غصہ کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے، شیر بھر طاقت والا آدھا طاقت والے پر غصہ اتارتا ہے، لیکن اسی وقت اگر سوا شیر والا تگڑا آ گیا محمد علی قلعے کی طرح اور باکسنگ کا ایک مکہ دکھایا، تب اس وقت غصہ کیا کہتا ہے؟ معاف کر دینا، معاف کر دینا، اور ہاتھ جوڑ کر بلی بن گئے۔ اب یہ عقل کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو پاگل تھے۔ معلوم ہوا کہ غصے میں کوئی پاگل نہیں ہوتا، یہ سب حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ پھر بھی میں علاج بتا ہی دیتا ہوں۔ جدہ سے میرے پاس کراچی ایک خط آیا کہ مجھ میں اور میرے بیوی بچوں میں غصہ بہت ہے، سارا خاندان ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ میں نے ان کو لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ جب دسترخوان بچھے سب کھانے بیٹھیں اور دم کرتے وقت ذرا سی تھوک کی چھینٹیں بھی پڑ جائیں، مگر ذرے کے برابر، یہ نہیں کہ ایک تولا گرا دو، پھر کون کھائے گا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے خروج البزاق من الفم، دم کرتے وقت تھوک کے ذرا سے ذرات گر جائیں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ 1 مہینے بعد خط لکھا کہ اللہ کے رحمان اور رحیم نام کے صدقے میں ہم سب میں شان رحمت آ گئی، ہمارے غصے ختم ہو گئے، ہم معتدل المزاج ہو گئے۔ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ دوستوں مشورہ تو کرو۔ آج بزرگوں سے، اللہ والوں سے، اللہ والوں کے غلاموں سے تعلق ہم نے چھوڑ دیا، خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں، پھر فائدہ کیسے ہو؟ کوئی مرض روحانی ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو۔ آپ پوچھ کر دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے۔ 40 سال کے گناہ کی عادت بھی کسی کو ہو، مشورہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اچھے نہ ہو تو کہنا کہ اختر مسجد میں کیا کہہ رہا تھا۔ لیکن مریض خود بخود اچھا نہیں ہوتا، معالج سے مشورہ کرے جو روحانی معالجین متبع سنت بزرگوں کے صحبت یافتہ و اجازت یافتہ ہیں، ان سے مشورہ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، اگر ان کے تگڑے تگڑے موٹے موٹے بھائی محمد علی قلعے کی طرح آ جائے اور کہتے ہیں کہ کیوں بھائی میری بہن کو کیوں ستا رہے ہو، تب دیکھیں کیسے ستاتے ہو۔ دوستو اللہ سے ڈرو، دیکھو آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ میری بندی کو کس طرح رکھتا ہے۔ بیویوں کا دل اتنا حساس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا سا جھڑک دو کہ ہم آج بہت تھکے ہوئے ہیں، تم کو کیا؟ دن بھر پڑی رہتی ہے، وہ رات بھر روتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کی پہنچتی ہے آسمان پر، یا اللہ میں اس کے پیار کی بھوکی تھی کہ مسکرائے گا، کچھ بولے گا۔ یہ تو تھکا ماندہ ایسا آتا ہے کہ بس سو جاتا ہے، شوہر صاحب سو گئے، وہ رو رہی ہے اور اس کے آنسوؤں کو اللہ دیکھتا ہے۔ ایسے ظالم شوہروں کو میں نے سخت عذاب میں مبتلا پایا ہے۔ ایک صاحب نے محض اس لیے کہ بیوی کالی کلوٹی تھی، صورت خراب تھی، محض نفس کی ہوس کی وجہ سے 6 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس کو طلاق دے دی۔ یہ کوئی سنا ہوا واقعہ نہیں، میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ کہا کہ میری ماں نے غلطی کر دی تھی، میرا اس سے گزارا نہیں ہوگا، ہم اب بہت خوبصورت سے شادی کریں گے۔ اس عورت نے کہا کہ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو یہ 6 بچے کہاں سے آ گئے؟ شروع میں ہی مجھے طلاق دے دیتے تو میری شادی آسانی سے ہو جاتی، اب تم 6 بچے والی بنا کر مجھے طلاق دے رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، بس ہم مجبور ہیں، ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا، اب میں کسی حسین عورت سے شادی کروں گا، اور دے دی 3 طلاق۔ جب وہ 6 بچوں کو لے کر نکلی ہے تو اس نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی اور بزبان حال یہ شعر پڑھا، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ اس کے بعد دوسری شادی کی اور بہت خوبصورت سے شادی کی۔ 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ فالج گر گیا۔ 10 سال تک زندہ رہے، بستر پر پیشاب پخانہ کرتے رہے، اور وہ لڑکی بھی بھاگ گئی کہ ایسے سے میرا گزارا کیسے ہوگا۔ دیکھیے یہ انجام ہوتا ہے کسی کی آہ مت خریدیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی کو ایک اللہ والے شاعر نے کہا ہے، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامہ دعا کردن، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامہ دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوموں کی آہ سے ڈرو کہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو قبولیت حق ان کی دعا کا استقبال کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور ایک مرغی خرید لایا،
گھی اور مسالہ بھی لے آیا، بڑی محنت کر کے پسینے کی کمائی سے لایا تھا، لیکن بیوی سے نمک تیز ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا کہ اس سے کھایا نہیں گیا، پانی پی کر اٹھ گیا مگر کچھ نہیں بولا۔ شریف آدمی تھا، اللہ والا تھا، اس نے سوچا کہ اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ داماد اس کو جوتے مارے۔ تو یہ میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا ایسا تعویذ دے دو کہ میرا داماد میری بیٹی کو پیار سے رکھے، خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دے، گالیاں نہ دے، جوتے نہ مارے، اس سے منہ نہ پھلائے رہے، ذرا ہنسے بولے، آرام سے رکھے۔ بتاؤ بھائی ہم یہ تعویذ لیتے ہیں یا نہیں؟ اپنی بیٹیوں کے لیے اور ہماری آپ کی جو بیویاں ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں، یا یہ ایسے ہی آسمان سے گر آئی ہیں؟ یہاں بھی وہی سوچئے کہ ماں باپ کا دل کتنا غمگین ہوتا ہے جب وہ جا کر بیان کرتی ہیں کہ آپ کا داماد مجھے اچھی طرح نہیں رکھتا، تکلیف دیتا ہے۔ لہذا دوستو اس نے معاف کر دیا کہ یا اللہ یہ آپ کی بندی ہے، چند دن کے لیے مجھے ملی ہوئی ہے، کچھ دن بعد نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی، سب قبروں میں لیٹے ہوں گے۔ یا اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی بندی سمجھ کر اس کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے بڑے گناہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تو نے میری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا، اس کے بدلے میں آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھانجے حضرت مستح رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے اور ان کی غلطی پر اور قسم کھا لی تھی کہ میں ان کو خیر خیرات نہیں دوں گا اور زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ چونکہ یہ بدری صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ مقبول بناتا ہے پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتا۔ ہم لوگ تو دوست بنا کر پھر مردود کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو علم نہیں ہوتا مستقبل میں کسی کی وفاداری کا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول اور وفادار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل سب کا علم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر صدیق کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ تم میرے اس بندے کو معاف کر دو جو بدری صحابی ہے، جنگ بدر لڑا تھا، جس کو میں نے اپنا مقبول بنا لیا۔ غلطی اس سے بے شک ہو گئی لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم بھی اس کو معاف کر دو اور قیامت کے دن اللہ تم کو بخش دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دے، میں مستح رضی اللہ عنہ کو معاف کرتا ہوں اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کروں گا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہم نے ایک جگہ بیٹھ کر وضو شروع کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر وہاں سے ہٹ کر تیسری جگہ۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ وہاں چوٹیاں تھی، وضو کے پانی سے وہ منتشر ہو جاتی، ان کا خاندان ادھر ادھر ہو جاتا جس سے ان کو اذیت پہنچتی۔ یہ ہیں اللہ والے جو چوٹیوں کو بھی اذیت نہیں دیتے۔ دوستو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیجئے، ابھی سویرا ہے، قیامت کا دن بہت گاڑا دن ہوگا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی اذیت پہنچ گئی ہو، غصے میں کچھ کہہ دیا ہو تو اس کو معاف کر دو، اور رہ گیا کہ وہ ہمیں کیوں ستاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، ان کے سامنے میں آپ کی طرفداری کرتا، ان کو سمجھاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو، ان کو ناراض مت کرو ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت تو آپ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے مقدمہ آپ کے خلاف دائر ہے تاکہ مردوں کی طرف سے ان کی جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کا تدارک ہو سکے، اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرنے پر دو واقعات پیش کیے دیتا ہوں جن میں یہ نصیحت ہے کہ اگر بیوی ستاتی ہے، اس کے مزاج میں غصہ ہے، کڑوی کڑوی بات سنا دیتی ہے تو اس کو برداشت کر لیجئے، آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کڑوی زبان والی ہے لیکن داماد آپ کو شریف مل گیا اور آپ کی بیٹی نے آ کر کہا میں کڑوی بات کہتی ہوں، ستا دیتی ہوں، غصہ بھی مجھ میں بہت ہے، لیکن ابا آپ کا داماد تو فرشتہ ہے، فرشتہ مجھ سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتا بلکہ مسکرا کر باہر چلا جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ دوستو ہم لوگ سینے میں دل رکھتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ابا کا دل کیا کہے گا؟ کیا اس کا دل نہیں چاہے گا کوئی بلڈنگ ہوتی داماد کو لکھ دیتا، کار ہوتی اس کو دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کی جو بندیاں کڑوے مزاج والی ہیں، غصے والی ہیں، ان کی کڑوی باتوں کو جو برداشت کر رہے ہیں تو وہ ربا بھی ایسے بندوں سے ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ ان کو نسبت مع اللہ
نسبت مع اللہ کا، تعلق مع اللہ کا نہایت اعلی مقام عطا فرماتا ہے۔ اپنا بہت بڑا ولی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بناتا ہے۔ اب دو واقعات سنا کر تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تو مختصر بیان کا تھا، لیکن آپ حضرات کی برکت سے مضامین آ گئے۔ اور یہ بھی سوچئے کہ کراچی سے یہاں کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں بار بار آنا آسان نہیں، نہ آپ میری زبان بار بار پائیں گے، نہ میں آپ کے کان پاؤں گا۔ زبان کراچی کی ہے، کان ساؤتھ افریقہ کے ہیں، لہذا ذرا دیر ہو گئی تو کیا تعجب ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے بزرگوں کے دو واقعات سنائے تھے، وہ سن لیجئے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اتنے نازک مزاج تھے کہ بادشاہ آیا اور پانی پی کر سراہی پر پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا۔ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن سر میں درد ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عرض کیا کہ حضور، میں چاہتا ہوں کہ خدمت کے لیے آپ کو کوئی نوکر دے دوں، اس کی تنخواہ ہم شاہی خزانے سے دیں گے۔ فرمایا کہ بھائی اب تک تو میں نے صبر کیا، لیکن اب برداشت نہیں ہے۔ جب آپ کو سراہی پر پیالہ رکھنا نہیں آتا، پیالے کو ٹیڑھا رکھ کر میرے سر میں درد کر دیا، تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا؟ بس معاف کیجئے، آپ نوکر نہ دیجئے۔ اتنے نازک تھے، اگر نماز پڑھنے کے لیے دہلی جامع مسجد جاتے ہوئے راستے میں چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ لی تو سر میں درد، اوڑھنے کی رضائی میں اگر سلائی ٹیڑھی ہو گئی تو سر میں درد۔ ان کو الہام ہوا کہ اے مظہر جانے جانا، تو بڑا نازک مزاج ہے، میری ایک بندی ہے، زبان کی بہت کڑوی ہے، اگر تو اس سے شادی کر لے اور اس کے ساتھ نباہ کر دے تو میں سارے عالم میں تیرا ڈنکا پٹوا دوں گا، تجھ کو اتنی عزت دوں گا کہ ساری دنیا میں تیرا نام ہو جائے گا، تجھ سے دین کا زبردست کام لوں گا۔ فوراً جا کر شادی کر لی۔ اب صبح و شام صلوات سن رہے ہیں، صلوات یعنی ٹیڑھی ٹیڑھی کڑوی کڑوی باتیں، لیکن کیا انعام ملا؟ ان کے خلیفہ شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ ہوئے مولانا خالد کردی رحمت اللہ علیہ شام میں، اور انہی کے سلسلے میں مفسر عظیم علامہ سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے، اور انہی کے سلسلے میں علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈنکا پٹوا دیا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے کھانا مانگا تو آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی، آپ نے کیوں ایسی عورت سے شادی کی؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے وقوف، اس کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے سے اللہ نے مجھ کو اب اتنا تعلق، اتنا قرب عطا کیا ہے کہ آج سارے عالم میں میرا ڈنکا پٹ رہا ہے۔ مجھے اللہ نے ایسی عزت دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مخلوق کی ایذا پر صبر سے اللہ تعالیٰ انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھ کو کوئی کرامت دے دے، یہ تیری بندی بہت کڑوی کڑوی بات کرتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کوئی کرامت دے دیں تاکہ میں اپنی بزرگی کا رعب اس پر جما دوں، اور پھر یہ مجھ کو ولی اللہ سمجھ کر میری بد دعا کے ڈر سے مجھے نہیں ستائے گی۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنی چارپائی پر بیٹھ جا، میں اس کو اڑنے کا حکم دے دوں گا۔ چارپائی کے ساتھ اس کے اوپر سے اڑ جا، پھر اس کو بتا دے کہ دیکھ میں نے تجھ کو کیسی کرامت دکھائی، اب تو مجھے بزرگ مان لے اور مجھے مت ستا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہی وہ چارپائی اڑنے لگی، وہ بزرگ صحن کے اوپر سے اڑا اور بیوی کے اوپر آنگن پر خاص طور سے کئی دفعہ اڑ کے دکھایا۔ پھر آ کر پوچھا تم نے آج کوئی بزرگ دیکھا؟ کہا کہ آج ایسے بزرگ دیکھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے، میرے صحن پر سے کئی دفعہ گزرے۔ بزرگ تو ان کو کہتے ہیں، ایک تو ہے کہ خواہ مخواہ بزرگ بنا ہوا ہے، ہر وقت زمین پر دھرا ہوا ہے، کبھی تو نے بھی اڑ کر دکھایا؟ ان بزرگ نے کہا کہ خدا کی قسم وہ میں ہی تھا، خدا نے آج مجھے کرامت دی تو کہتی کیا ہے؟ ارے توبہ توبہ، جبھی تو میں کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، فی نکال دی، آبجیکشن لگا دیا، نو آبجیکشن نہیں دیا ان کو، زبردست آبجیکشن لگا دیا کہ فی ہی نظر ان، ارے تم تھے جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، دیکھا کرامت کو بھی اس نے گڑبڑ کر دیا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے۔ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، صاحب کرامت تھے۔ 1000 میل سے ایک شخص ان سے مرید ہونے آیا۔ شیخ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے تھے، اس نے گھر کے باہر سے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں؟ اندر سے آواز آئی کہ ارے وہ شیخ کہاں ہیں، میخ ہیں، وہ تو بالکل بزرگ نہیں ہے، خواہ مخواہ تم لوگ چکر میں پھنسے ہوئے ہو، رات دن تو میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، میں خوب جانتی ہوں تم کیا جانو۔ اب وہ بیچارہ تو رونے لگا کہ یا اللہ میں 1000 میل سے ان کو بزرگ سمجھ کر آیا ہوں اور یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ محلہ والوں نے کہا کہ یہ عورت بہت بدتمیز ہے، یہ ان کا ظرف ہے جو اس کو برداشت کر رہے ہیں، جاؤ جنگل میں جا کر شیخ کو تلاش کرو۔ جنگل گئے تو دیکھا شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں اور لکڑیوں کی گٹھری بھی اس کی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں،
اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر آپ نے فرمایا شاید تم میرے گھر سے ہو کر آ رہے ہو جو تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، بیوی سے کچھ شکایت سنی ہوگی، اس کا خیال مت کرو، میں جو اس سے نباہ کر رہا ہوں اس کی بد زبانی اور کڑوی باتوں کو برداشت کر رہا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت دی ہے کہ یہ شیر نر میرے قبضے میں ہے اور میں اس سے بیگاری کا کام لے رہا ہوں، روزانہ اس پر لکڑی لاد کر لے جاتا ہوں، اور یہ سانپ کا کوڑا اللہ نے مجھے دیا ہے، جب شیر نہیں چلتا تو سانپ کے کوڑے سے اس کو مارتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس قصے کو بیان فرمایا اور اس موقع پر ایک شعر لکھا جس کو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اور مست ہو کر پڑھتے تھے۔ گرنہ صبرم می کشیدے بارزن، اگر میرا صبر اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا، اس عورت کی تلخ مزاجیوں کے بوجھ کو میرا صبر نہ اٹھاتا، کہ کشیدے شیر نر بیگار من، تو بھلا یہ شیر نر میری بیگاری کرتا، میری مزدوری کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں دیا ہے۔ دوستو یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیویوں کے معاملے میں اچھے اخلاق سے پیش آئیے، ان کی کڑوی زبان کو برداشت کر لیجئے، نہ برداشت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جائیے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بیوی کڑوی بات کر رہی ہو تو ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے۔ عام لوگ ڈنڈے سے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بیویاں ڈنڈوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، المرأۃ کالضلع، عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا۔ ان اقمتہا کسرتہا، اگر ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ جس طرح ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں، یا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میری پسلی کو سیدھا کر دو، اسی طرح عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے راحت بھی مل جائے گی، اولاد بھی اس سے ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ اس سے پیدا ہو جائے جو قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، مجھے حسین ملنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کوئی ولی اللہ، عالم، حافظ پیدا کر دے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے، اس لیے صورت پہ مت جائیے۔ بعض وقت زمین کالی اور خراب ہوتی ہے مگر اس سے غلہ بہت بہترین نکلتا ہے۔ کالی کلوٹیوں سے ولی اللہ پیدا ہو گئے اور گوری چٹیوں سے بعض وقت شیطان پیدا ہوئے، اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھیے، رنگ و روغن مت دیکھیے، جیسی بھی ہیں ان سے نباہ کر لیجیے۔ اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کے فطری ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَفِيهَا عِوَجٌ، بخاری کی حدیث کی شرح میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں فِيهِ تَعْلِيمٌ لِلْإِحْسَانِ إِلَى النِّسَاءِ، اس حدیث پاک میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، وَالرِّفْقِ بِهِنَّ، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، وَالصَّبْرِ عَلَى عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ، اور ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، لِاحْتِمَالِ ضُعْفِ عُقُولِهِنَّ، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، جن کی عقل کم ہوتی ہے وہ جلدی لڑ جاتی ہے۔ مردوں اور بچوں کو بھی دیکھیے، جس کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے، یہ بھی عقل کی کم ہے، اس لیے ان کی تو میں کو برداشت کیجیے۔ دیکھیے کتنی زبردست تعلیم اس حدیث میں دی گئی کہ عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو۔ اب یہ آخری حدیث سنا کر مضمون ختم کرتا ہوں، جس کو بہت لوگ شاید آج پہلی بار سنیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اگر روح المعانی ہو تو جس وقت علماء چاہیں ان کو دکھا سکتا ہوں، کوئی بات میری انشاءاللہ تعالی بغیر دلیل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلبن کریمن، عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، جو انتقام نہیں لیتے، ڈنڈے نہیں مارتے، بلکہ ڈنڈے کے بجائے انڈے ہی کھلاتے ہیں، ایسے کریم النفس شوہروں پر یہ غالب آ جاتی ہیں۔ جانتی ہیں کہ بدلہ نہیں لے گا، گالی نہیں دے گا، اس لیے ان سے تیز زبان سے بولتی ہیں کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا ایسا کپڑا لانا، تم کیسا لے آئے؟ میں نے چپل کے لیے کہا تھا تم لیتڑے اٹھا لائے، اور میں نے اچھے کپڑے کو کہا تھا تم چیتھڑے لے آئے، اور میں نے کہا تھا کہ چائے کی اچھی اچھی پیالیاں لانا، تم ٹھیکرے لے آئے۔ چیتھڑے، لیتڑے اور ٹھیکرے پر لڑ رہی ہے اور وہ بیچارہ مسکرا کر کچھ نہیں بولتا۔ یغلبن کریمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت ہیں کہ نیک، لائق اور کریم شوہر
پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں، جوتے لگا کر ڈنڈے مار کر، بیچاری کمزور ہوتی ہے، ان کا باپ بھائی کوئی وہاں ہوتا نہیں، 1 لات 2 گھونسے مار دیے، آہ بھر کے بیچاری خاموش ہو گئی اور مارے ڈر کے پھر کبھی ناز بھی نہ دکھایا، حالانکہ ان کا شرعی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آج کل آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا جب تو مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا بھی حق حاصل، اگر وہ منہ پھلا لیں تو گھونسا مار کر مت پچکائیے، گلاب جامن منہ میں ڈال کر ٹھیک کیجیے، اگر ناراض ہے اس کو خوش کیجیے، پوچھیے کیا تکلیف ہے، آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، گلاب جامن چھپا کر لے جائیے، چپکے سے اس کے منہ میں ڈال دیجیے۔ بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے یا نہیں؟ کبھی تو اس پر بھی عمل کر لیجیے، لیکن لقمے سے مراد یہ نہیں کہ چٹنی ڈال دو کہ مرچوں سے اس کو پیچی شروع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، چاہے بیویاں مجھ سے بلند آواز سے بات کریں لیکن میں اپنی اخلاقی بلندیوں کے منائر کو گرنے نہ دوں، اپنی اخلاق کی بلندیوں کو قائم رکھوں، ان پر کریم رہوں، ان کی باتوں کو برداشت کروں، اللہ کی بندیاں سمجھ کر ان کو معاف کر دوں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ اور بد اخلاق ہو کر ان پر غالب آ جاؤں، میری اخلاقی بلندیوں میں نقصان آ جائے۔ ایک مرتبہ ہماری مائیں ذرا کچھ زور سے بول رہی تھی، کچھ نان نفقہ کے بارے میں گفتگو فرما رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سب خاموش ہو گئیں کیونکہ آواز سن لی تھی کہ آج ذرا تیز آواز سے باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی بندیوں، میری ماؤں، تم نبی سے تیز آواز سے بولتی ہو اور عمر سے ڈر گئی؟ تو کیا فرمایا ہماری ماؤں نے فرمایا، عمر تم سخت دل ہو، ہمارا پالا رحمت للعالمین سے ہے، ہمارا نبی رحمت سے پالا ہے، تمہارے مزاج میں شدت ہے، ہمارا نبی شدید نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، ناز اٹھانے والا ہے، جب ہی تو ہم ان پر ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی۔ بیچاری عورتیں کیا ناز کریں گی ایسے شوہروں پر جن کو ذرا سی کوئی بات کہی اور ایک لگا دیا، اور عجیب بات ہے کہ دن بھر پٹائی کی اور رات کو گود میں لے کر بوسہ لے رہے ہیں۔ بتائیے کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے کہ صبح ڈنڈے لگا رہا ہے اور رات کو محبت کا اعلیٰ مقام پیش کر رہا ہے؟ دن کو بھیڑیا اور رات کو مجنو بن گئے۔ دوستو، اگر کوئی ایسے حالات ہو جیسے نماز نہیں پڑھتی تو علماء سے پوچھئے کہ کیا کروں، فضائل نماز اس کے سرہانے رکھ دیجئے یا روزانہ پڑھ کر سنائیے، لیکن مار پیٹ کا طریقہ اچھا نہیں، جہاں تک ہو سکے برداشت کیجئے، لیکن اگر کوئی ایسی سختی کی ضرورت پیش آ جائے تو میں منع نہیں کرتا، لیکن کچھ اجازت بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں جیسے وہ سینما دیکھنے کے لیے کہے اس وقت آپ سختی کریں، ٹی وی اور وی سی آر لانے کی فرمائش کرے تو آپ دین کے معاملے میں نرم نہ پڑیں، کہہ دیں کہ ہرگز وی سی آر نہیں آئے گا، ہرگز گناہ کا کام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، اگر وہ بچوں کے لیے پلاسٹک کی بلی لے آئے تو بے شک تصویر کو گھر میں نہ رہنے دیجئے، لیکن ذرا حکیمانہ انداز سے کام لیجئے۔ وہ حکیمانہ انداز یہ ہے، اور میں نے دوستوں کو مشورہ دیا کہ اگر وہ 2 رین جنوبی افریقہ کے سکے کا نام ہے کہ پلاسٹک کی بلی لائی ہے تو آپ 5 رین کا ہوائی جہاز لے آئیے، اس سے زیادہ اچھی اور قیمتی چیز جو شرعاً جائز ہو پہلے بچوں کے لیے لے آئیے، مثلا ہوائی جہاز ہے، ریل ہے، گیند ہے، لا کر بچوں کو دیجئے، ورنہ اگر کچھ نہ دیا اور پلاسٹک کی بلی کے گلے پر آپ نے چھری پھیر دی تو بچے روئیں گے، اور بیوی آپ سے لڑے گی، کل تک تو تم داڑھی منڈاتے تھے، پتلون پہنتے تھے، ایک چلہ تبلیغ میں لگا کر بڑے مولانا بن گئے، بڑے ظالم ہو، بچوں کا دل دکھا دیا، وہ رو رہے ہیں، ان کا دل بہل جاتا تھا، وہ بھی تمہیں گوارا نہ ہوا، اس لیے کسی اچھی اور جائز اس سے بہتر چیز یا کھلونے سے پہلے بچوں کو بہلا دیجئے، اس کے لیے مال خرچ کیجئے، کنجوسی نہ کیجئے، پھر پلاسٹک کی بلی چپکے سے غائب کر دیجئے اور توڑ کر پھینک دیجئے، کیونکہ زندہ چیزوں کی تصویر رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے جانور کی تصویر ہو یا آدمی کی ہو، چاہے ولی اللہ کی ہو، کسی کی تصویر رکھنا جائز نہیں، سخت گناہ ہے۔
تو دوستو یہ چند باتیں عرض کر دیں. آج آپ لوگ اپنی بیویوں کو ایک خوشخبری تو یہ سنا دیں کہ جنت میں تمہارا حسن حوروں سے زیادہ کر دیا جائے گا، تاکہ ان عورتوں کو جو احساس کمتری ہے کہ ہماری شکل بگڑ گئی خوشی سے بدل جائے. عجیب بات یہ ہے کہ بڈھے کے بال تو سفید ہوتے ہیں لیکن اندر نفس کی داڑھی کے بال کالے رہتے ہیں. بڈھا بھی نہیں چاہتا کسی بڑھیا سے شادی کروں، چاہتا ہے کہ کسی کم عمر سے ایک شادی اور کر لوں. خود 70 سال کا ہے لیکن چاہے گا کہ شادی 40 سال والی سے کروں، کبھی نہیں کہے گا کہ 70 سال کی بڑھیا سے میری شادی کر دو. لہذا بھائیوں، بیوی بڈھی ہو یا جیسی بھی ہو، جس نے اپنی بیویوں کو رلایا ہو، ان کی آہ نکالی ہو، ان کے آنسو بہائے ہو، آج جا کر ان سے معافی مانگ لے. ان سے کہیے کہ انشاءاللہ اب میں تمہیں خالی بیوی سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ تعالی کی بندی سمجھ کر تمہارے ساتھ نہایت اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کی خطاؤں کو معاف کرے. آج سے میں تمہاری خطاؤں کو بھی پیشگی معاف کرتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا. اس طرح سے اس کو خوش کر دیجئے اور صرف زبانی جمع خرچی نہیں، 100 رین یا کم و بیش اس کو ہدیہ بھی دے دیں. صرف زبانی معافی کہ معافی چاہتا ہوں اور رین ایک بھی نہیں نکالا جاتا، یہ علامت بھی کنجوسی کی ہے. جیسا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا کہ ہائے میرا کتا مر رہا ہے، 10 سال کا پالا ہوا. ایک شخص نے کہا کہ تمہارے سر پر جو ٹوکرا ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا روٹیاں ہیں. اس شخص نے کہا پھر یہ روٹی کیوں نہیں دیتے ہو اور رو رہے ہو کہ کتا بھوک سے مر رہا ہے؟ کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ آنسو تو مفت کے ہیں اور روٹیوں میں تو میرے رین لگے ہیں، رین یعنی روٹیوں میں پیسے لگے ہیں، آنسو تو مفت کے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، ان کو کچھ ہدیہ پیش کیجیے. حکیم الامت نے کمالات اشرفیہ میں ایک حق بیویوں کا یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ماہ ان کو کچھ جیب خرچ دے دو اور پھر اس کا حساب نہ لو تم نے کہاں خرچ کیا. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اسی اعتبار سے کچھ ماہانہ مقرر کر دیں. اگر 10,000 رین کی آمدنی ہے تو 1 رین مت پکڑائیے، اوس مت چٹائیے، 50 رین دے دیجئے، 100 رین دے دیجئے، بلکہ زیادہ دے دیجئے اور دے کر بھول جائیے اور اس سے کہہ دیجئے کہ تم کو اختیار ہے، جہاں چاہو خرچ کرو، اس کا میں کوئی حساب نہیں لوں گا. یہ ماہانہ جیب خرچ اس کا حق ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، کما نہیں سکتی. اس کا جی چاہتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، غریب ہے، اس کو ہدیہ دے دوں. اگر اس کے پاس کچھ نہ ہوگا تو کہاں سے دے گی؟ اس لیے اس کے جذبات اور خواہشات کی رعایت ہے. ساری زندگی آپ کے ساتھ پابند ہے، رفیق حیات ہے، آپ کے دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، ساری زندگی تمہارا ساتھ دے رہی ہے. اس لیے ہر طرح سے اس کی راحت و آرام کی رعایت ضروری ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، ایک صاحب تھے جو دوسری عورتوں پر نظر مارتے تھے اور کم حسن کی وجہ سے اپنی بیوی کو حقیر سمجھتے تھے. ان کو ہیضہ ہو گیا. چشم دید واقعہ بتا رہا ہوں، 10 پر 10 اور قے پر قے آنے لگی. ان کی عورت نے ان کا پیشاب پخانہ دھویا. اتنی خدمت کی کہ جب وہ شخص اچھا ہو گیا تو پھر رویا کہ اے میری بیوی، تو نے میرا پاخانہ دھویا. جن عورتوں کو ہم دیکھتے تھے آج وہ کوئی عورت کام نہیں آئی، کام تو ہی آئی. ارے میاں، جب چارپائی پر بڈھا پڑا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہی بڈھی کام آتی ہے. اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھیے. اگر آج سب حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ارادہ کر لیا، اللہ پر نظر کرتے ہوئے کہ میرے اللہ کی بندی ہے، تو اختر کا آنا وصول ہو گیا انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان معروضات کو قبول فرما لے. اگر ایک وعظ بھی میرا قبول ہو جائے تو کراچی سے یہاں تک آنے کی ساری تکلیف وصول ہو جائے. آج آپ وعدہ کر لیں کہ گھر جا کر اپنی بیویوں سے میری جو بات یاد رہے نقل کر دیں. الہ آباد میں جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم نے جو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے عزیز بھی ہیں اور ایک بڑے ادارے کے محتمم ہیں، انہوں نے اپنے ہاں بیان کرایا تھا. رات کو ان کی بیوی نے بھی میرا بیان سنا تو اپنے شوہر صاحب سے کہا کہ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ نے کبھی ہمیں یہ نہ سنایا کہ ہماری شکلیں جنت میں حوروں سے زیادہ اچھی ہو جائیں گی. لہذا یہ مولانا جو آیا ہے جس نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے، میں اس کو بہت تگڑا ناشتہ کرانا چاہتی ہوں، یعنی انڈے پراٹھے وغیرہ. تو دوستو آج اپنی بیویوں کو یہی بات سناؤ، آپ لوگوں کو تو کل تگڑا ناشتہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائے. اے اللہ، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی، اطاعت کی زندگی، اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہم نے آپ کی مخلوق میں کسی پر بھی ظلم کیا ہو، ایک چونٹی بھی ہم سے کچل گئی ہو،
ہماری نالائقی اور غفلت سے یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، خاندان والوں کو یا ماں باپ کو ناراض کیا ہو تو ہم کو تلافی کی توفیق عطا فرما، ان سے معافی مانگنے کے لیے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق کے معاملے میں ہمارے کفیل ہو جائیے، قیامت کے دن ان سے معافی دلانے کے لیے کفالت قبول فرمائیے، اور جو زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں بھی معاف کر دیجئے اور اپنی مخلوق کے حقوق میں بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اختر مسافر ہے، آپ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب کو صاحب نسبت کر دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو اللہ والا بنا دیجئے۔ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے خاندان والوں کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، بچیوں کو اللہ والی بنا دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے۔ اللہ اس وعظ کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون أسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصل وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علينا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب آخر میں کچھ ضروری ہدایت۔ گھریلو جھگڑوں سے بچنے کی تدبیر۔ فرمایا کہ خانگی مفسدات، گھریلو جھگڑوں سے بچنے کی عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے۔ میاں بیوی کے حقوق۔ میاں اور بیوی میں تعلقات کشیدہ ہونے کی اصل بنیاد عام طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا ہے، اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، پھر ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ازسر نو پوری کوشش کریں۔ جہاں کہیں کوتاہی ہو رہی ہو کھلے دل سے اس کا اعتراف کریں اور جلدی ہی اس کا تدارک کر لیں۔ اگر ایسا کرنے لگیں تو شاید ہی کوئی رنجش ہو۔ یہاں مختصراً دونوں کے چند شرعی حقوق ذکر کیے جاتے ہیں۔ خاوند پر بیوی کے یہ حقوق ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 2، اعتدال کے ساتھ ایذا پر صبر کرنا، یعنی اگر بیوی سے کوئی خلاف طبع اور ناگوار بات صادر ہو تو اس پر صبر کرنا، برداشت کر لینا اور نرمی سے اس کو سمجھا دینا تاکہ آئندہ وہ خیال رکھے۔ معمولی بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 3، غیرت میں اعتدال رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خواہ مخواہ بیوی سے بدگمانی کرے اور نہ بالکل اس کی طرف سے غافل ہو جائے۔ نمبر 4، خرچ میں اعتدال رکھنا، یعنی حد سے زیادہ تنگی نہ کرے اور نہ فضول خرچی کی اجازت دے، میانہ روی اختیار کرے۔ نمبر 5، حیض و نفاس کے احکام سیکھ کر بیوی کو سکھلانا، نماز پڑھنے اور دین پر چلنے کی تاکید رکھنا، بدعات اور رسومات سے منع کرنا۔ نمبر 6، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں حقوق برابر رکھنا۔ نمبر 7، بقدر ضرورت اس سے جمع کرنا۔ نمبر 8، بقدر ضرورت رہنے کے لیے مکان دینا۔ نمبر 9، کبھی کبھی بیوی کے محارم اور قریبی عزیزوں سے اس کو ملنے دینا۔ نمبر 10، اس کے ساتھ ہم بستری کی باتیں دوسروں پر ظاہر نہ کرنا۔ نمبر 11، ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے اور تنبیہ کرنے کی جو حد شریعت نے بتلائی ہے اس سے زیادہ مار پیٹ نہ کرنا۔ بیوی پر شوہر کے یہ حقوق ہیں۔ نمبر 1، ہر جائز کام میں خاوند کی اطاعت کرنا، البتہ خلاف شرع اور گناہ کے کام میں معذرت کر دے۔ نمبر 2، خاوند کی حیثیت سے زیادہ نان و نفقہ کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ نمبر 4، شوہر کی بلا اجازت اس کے گھر سے نہ نکلنا۔ نمبر 5، شوہر کی بلا اجازت اس کے مال میں سے کسی کو نہ دینا۔ نمبر 6، اس کی بلا اجازت نفل نماز نہ پڑھنا اور نفل روزہ نہ رکھنا۔ نمبر 7، خاوند صحبت کے لیے بلائے تو شرعی ممانعت اور رکاوٹ کے بغیر انکار نہ کرنا۔
نمبر 8 خاوند کو اس کی تنگدستی یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 9 اگر خاوند میں کوئی باب خلاف شرع اور گناہ کی دیکھے تو ادب کے ساتھ منع کرنا۔ نمبر 10 اس کا نام لے کر نہ پکارنا۔ نمبر 11 کسی کے سامنے اس کی شکایت نہ کرنا۔ نمبر 12 اس کے سامنے زبان درازی اور بد زبانی نہ کرنا۔ نمبر 13 اس کے والدین کو اپنا مخدوم سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کر یا کسی اور طریقے سے ایذا نہ پہنچانا۔ صالح بیوی، قرآن کریم کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے، اپنی عصمت اور مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے ان کے بجا لانے میں خاوند کے سامنے اور پیچھے کا حال بالکل برابر رکھے۔ یہ نہیں کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اہتمام کرے اور اس کی عدم موجودگی میں لاپرواہی برتے۔ ایک حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار فرما بردار ہو اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔